الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نظام ایسا بنایا ہے کہ طاقت، قوت، غلبہ، اقتدار کبھی کسی کو عطا فرماتے ہیں، کبھی کسی اور. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بہت بڑے حکمران ہرقل کو ایک خط لکھا تھا اور اس کو دعوت دی تھی کہ اسلام لے آ تو محفوظ رہے گا. اس نے دیکھا کہ ایک عام آدمی نے مجھے خط لکھا ہے، تو تحقیق کرنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی نبی ہیں. تو اس نے ابو سفیان کو، جو اس وقت اتفاق سے وہیں موجود تھے، طلب کیا اور ان سے سوالات کیے، اور ایک سوال یہ بھی کیا کہ کیا تمہاری ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں ہوئی ہیں جنگیں. تو ہرقل نے پوچھا کہ ان جنگوں کا نتیجہ کیسا رہا؟ کیا ہمیشہ وہ کامیاب رہے یا ہمیشہ تم کامیاب رہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی غلبہ ملا اور کبھی ہم کو بھی غلبہ حاصل ہوا، کامیابی حاصل ہوئی. تو ہرقل جو کتابوں کا عالم تھا، اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی اور نبی کے ماننے والوں کو ہمیشہ صرف غلبہ اور کامیابی ہی حاصل ہوتی ہے، بلکہ یہ تبدیلی اس کے اندر ہوتی رہتی ہے. البتہ انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہوتا ہے، وہ ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم ضرور بضرور مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب جنگیں ہوئیں تو بدر میں بڑی کامیابی ملی، احد میں نقصان بھی اٹھانا پڑا، خندق میں دشمنوں کے گھیرے میں 1 مہینہ گزارنا پڑا، اور تبوک کی جنگ کے اندر بھی بہت تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانا پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ایمان والوں کی جانچ ہو، ان کا امتحان ہو، ان کے جذبہ ایمانی کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمانا چاہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْهُمْ شُهَدَاءَ. یہ ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے جو شہادت کا مرتبہ پانے والے ہیں ان کو شہادت کے مرتبے کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے. تو بہرحال دنیا میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کو تمام حالات میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے اللہ کی فرما برداری میں کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے. ہم سے کیا کمی کوتاہی ہو رہی ہے؟ صرف تذکروں سے، تبصروں سے تبدیلی نہیں ہونے والی ہے. تبدیلی کرنا ہے تو تبدیلی کے لیے جائزہ.
محاسبہ کرو، اپنا احتساب کرو، ہم جائزہ لیں اپنا، اور موجودہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ دیکھیے ایک صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش کے لیے دعا کے واسطے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ اس سے پہلے حکم یہ ہے کہ صدقہ کرو، اس صدقے کا حکم تو اس کے لیے ہے جو فرض ادا کر چکا ہے۔ جس نے فرض زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی تو اس کو نفل صدقے سے پہلے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اصل جو بارش بند ہوئی ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے بند ہوئی ہے۔ جیسے حدیثوں میں آیا ہے کہ جب زکوٰۃ لوگ دینا بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ بارش بند کر دیتے ہیں، اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل ہی بارش نہ ہوتی۔ تو جیسے صدقے سے پہلے مقدم کیا چیز ہے؟ بھائی صدقے سے پہلے تو فرض ادا کرنا ہے، تو ایسے ہی ہم کو اپنے فرائض کا جائزہ لینا ہے۔ بھائی نماز کی پابندی کتنی ہے، اس وجہ سے ان حالات میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ہم اس کی تحریک چلائیں، اس کی فضا بنائیں، اس کی بات چلائیں، اپنے اندر فکریں پیدا کریں۔ ہمارے اندر حالات سے فکر پیدا ہو رہی ہے، فکر سے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ جو جذبہ ہے اس جذبے کو صحیح رخ دیا جائے، اور صحیح رخ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے اپنا کنیکشن، اپنا رابطہ، اپنا تعلق صحیح کیا جائے، اور اس کنیکشن اور رابطے کے لیے جو چیز اللہ نے فرض فرمائی ہے وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ لہٰذا مسلمان فوری نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ بھی ہے۔ آپ تو فرض نمازیں ہیں، امت کے لیے تہجد فرض نہیں تھی، حضور کے لیے فرض تھی۔ حضور تو تہجد بھی ناغہ نہیں فرماتے تھے، اور تہجد بھی ایسی پڑھتے تھے، نفلیں بھی اتنی پڑھتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تو آپ کو آپ کی ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں، آپ کو اللہ نے اتنے بلند مرتبے عطا فرمائے، پھر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ ہر لمحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، وہی تو مسنون دعائیں ہیں۔ اس کے باوجود جب آپ کو موسم بدلتا ہوا نظر آتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اگر بادل گہرے ہو گئے، ہوائیں تیز چلنے لگیں، طوفان اور بارش کا خطرہ محسوس ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری نماز کی طرف متوجہ ہو گئے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ ہمارے پیغمبر کا نمونہ ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اتنی فرائض کی پابندی اور نوافل کی اتنی کثرت کے بعد بھی وہ اہتمام فرماتے تھے، اور ہم لوگ فرائض کا بھی اہتمام نہیں کر رہے۔ تو ان حالات میں اس تحریک کو بڑھاؤ، بات کو چلاؤ بہت۔ کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 نماز پڑھنا ہے۔ ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 نماز کی پابندی کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، سڑکوں کو احتجاجیوں سے بھرنے سے زیادہ مسجدوں کو نمازیوں سے بھرنا ہے۔ جب مسجدیں نمازیوں سے بھریں گی تو تدبیروں میں بھی اللہ طاقت عطا فرمائیں گے اور اللہ کی غیبی مدد ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تدبیریں کرو، ان تدبیروں میں طاقت بھی پیدا ہو، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما برداروں کے ساتھ اپنی غیبی تائید اور نصرت فرماتے ہیں، پھر دشمن کے دل میں اللہ رعب ڈالتے ہیں، حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ مغلوب ہو جائیں۔ اصل تو اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارا تو ایمان ہے اس کے اوپر، جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی طرف توجہ، نمازوں کی پابندی، جو نمازیں قضا ہیں ان کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام۔ اگر کوئی زکوٰۃ میں کوتاہی کسی نے کی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا رہا، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور سابقہ زکوٰۃوں کو بھی دینا چاہیے، قضا کرنا چاہیے، اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ روزے قضا ہیں، قضا روزے رکھنا چاہیے۔ سردی کے موسم میں روزے رکھنا آسان ہے، قضا روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ تو غرض یہ کہ وہ چیزیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے،
بہت سے لوگ اس زمانے میں بھی اس وقت بھی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے اور فرض ہوئے زمانہ گزر چکا ہے مگر انہوں نے حج فرض نہیں ادا کیا، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو عمرے کر رہے ہیں مگر حج نہیں کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں حج نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ حج فرض ہے ان کے اوپر اور کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے حج کرنا، اور عمروں پہ عمرے کر رہے ہیں۔ یہ اتباع نفس کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ آدمی اللہ کے حکم پہ نہیں چل رہا ہے بلکہ نفس کی خواہش پہ چل رہا ہے، نفس جو چاہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم پہ عمل کرتا تو بھائی پہلے فرض ادا کرتا، اور جتنے غلط فہمیاں ہیں بعد میں جب صحیح ہونے کی عمر آئے گی تب ہم حج کریں گے وغیرہ وغیرہ، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تب حج کریں گے، سب غلط باتیں ہیں، صحیح نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے حج فرض ہے۔ آدمی نماز کے لیے یہی نہیں کہتا کہ بھئی جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، جب داڑھی رکھنے لگوں گا، جب میں گناہ چھوڑ دوں گا تب میں نماز پڑھنے آؤں گا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایسا ہی حج فرض ہے، فرض حج ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو حرام ہیں گناہ ہیں ان کو چھوڑا جائے، کیونکہ گناہ اور نافرمانی کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ آج مسلمانوں کے معاشرے میں بھی شراب عام ہو رہی ہے، پہلے کوئی کرتا تھا، اب بڑھتی ہوئی تعداد نظر آ رہی ہے مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر۔ نشہ آور چیزیں ہیں، نشہ آور چیزیں پھیل رہی ہیں، بچوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، اور نشہ آور چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، حرام ہیں، گناہ ہیں، اور بہت اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ بے حیائیوں کو ایسا فروغ ملا ہے کہ ان کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور بے حیائیوں کو علل اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم فرائض ادا کریں، محرمات سے بچیں، حرام سے توبہ کریں، اور پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو بندوں کے حق سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان میں بندوں کے حقوق ادا کریں، ظلم نہ کریں، اور جو ظلم کر چکے ہیں اس کی تلافی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جیسا جرم ویسی سزا۔ جب ہم ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اب ہم جائزہ لیں اپنے معاشرے کا، ہم لوگ ظلم تو نہیں کر رہے، مختلف شکلیں ہیں ظلم کی، ظلم سے توبہ کریں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی پر ظلم نہ کریں، اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی تلافی کریں، اللہ سے توبہ کریں، مخلوق سے معافی مانگنا ہو مخلوق سے معافی مانگیں، پھر ان کو حق ادا کرنا، ان کا حق واپس کریں، ان کو ادا کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ظلم کی بہت سی شکلیں ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے محلوں میں، آبادیوں میں، خالص اسکولوں میں انگریز گورے آتے ہیں اور وہ وومن امپاورمنٹ کے نام پر، عورتوں کو بااختیار بنانے کے عنوان پر وہ بڑی کلاسوں کی بچیوں کی کلاس لیتے ہیں، ان کی کونسلنگ کرتے ہیں، اور اسکول والے مسلم مینجمنٹ کے لوگ ہیں مگر وہ اجازت دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کچھ مادی نفع حاصل ہو جاتا ہے، تو اپنے کچھ مادی نفع کے لیے وہ ان لوگوں کو پرمیشن دے دیتے ہیں۔ وہ آتے ہیں بچیوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو 498 کیسا استعمال کرنا ہے، فلاں چیز کیسا استعمال کرنا ہے، فلاں قانون کیسا استعمال کرنا ہے، لہٰذا آپ ڈر کے دب کے نہ رہیں، کوئی ایسا کرے تو آپ ایسا کریں۔ تو یہ تو دنیا میں فضا چل ہی رہی ہے، مگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں، مسلمان مینجمنٹ کے اسکولوں میں لوگ آ کے اس طرح کی ذہن سازی کر رہے ہیں اور گویا بغاوت کے جذبات کو ہوا دے رہے ہیں۔ تو افسوس ہے کہ مسلمان ذمہ داران بھی تھوڑے سے مادی نفع کے لیے اپنی بچیوں کو جہنم کا راستہ بتانے کا موقع دے رہے ہیں دشمنوں، کیونکہ ان قوانین سے کچھ حاصل نہیں ہوا عورتوں کو۔ ہمارے ملک نے بھی دیکھ لیا کہ عورتوں کو حاصل نہیں ہوا، البتہ فیملیز برباد ہو گئی، خاندان برباد ہو گئے، زندگیاں برباد ہو گئیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سوچا میں ظلم کی بات کر رہا تھا
اس سلسلے میں ہمیں اس پر بھی روک لگانا ہے، مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اسلام کے بجائے جو پرانے رسم و رواج ہیں ان پر چلنے کے نتیجے میں عورتوں پر ظلم کی شکلیں ہیں بہت سی جو ناحق ہیں، اور بالخصوص خالص مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اس طرح کی بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ شریعت کو کسوٹی بناؤ، اپنے طور طریقوں کو نہیں۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ بھائی بہو کے ذمے بہت سی چیزیں فرض و واجب نہیں ہیں، مگر اخلاق کا تقاضا ہے کہ بہو کرے۔ مثلا بہو اپنے شوہر کے ماں باپ کو بھی ماں باپ کی طرح عزت دے، ماں باپ کی طرح خدمت کرے، بالکل بجا ہے بھائی، یہ بات اخلاقی اعتبار سے بجا ہے، مگر یہ اخلاق کا راستہ ون وے نہیں ہے کہ صرف عورت کے لیے ہے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ سسرال والوں کو گالیاں دیں، آپ ان کی تحقیر کریں، آپ ان کی جیب کاٹتے رہیں، آپ ان کو ستاتے رہیں، اور آپ بیوی سے یہ چاہیں کہ وہ میرے ماں باپ کو ماں باپ سمجھے، جیسے اس کے لیے اخلاق ہیں کہ وہ آپ کے ماں باپ کو ماں باپ سمجھے، آپ کے لیے بھی اخلاق ہیں کہ آپ اس کے ماں باپ کو ماں باپ سمجھیں، آپ اس کے بھائی بہن کو بھی عزت دیں، آپ اس کے خاندان کو بھی عزت دیں۔ اگر افسوس کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنی اس غیر اسلامی روش سے دشمنوں کو موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے کو صحیح کریں، ہم ایسا موقع نہ دیں، ہم اسلام کی تعلیمات پر چلیں۔ اسلام نے سب کے حقوق دیے ہیں، بہترین معتدل فطری زندگی اسلام نے دی۔ تو بہرحال ظلم کی شکلیں ہیں ہمارے معاشرے میں، اور ان شکلوں کی وجہ سے اللہ نے ظالم ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اس لیے توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو بگاڑ ظاہر ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے کچھ کا مزہ چکھائے، پورے کا نہیں۔ پوری سزا یہاں نہیں ہے، پورا بدلہ یہاں نہیں ہے، پورا بدلہ آخرت میں ہے، لیکن اس کا کچھ یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کیوں ظاہر فرمایا یہ سب؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کے آئیں۔ اس لیے اگر حالات کی وجہ سے ہم لوٹ کے آ گئے اللہ کی طرف، حالات کی وجہ سے اگر ہمارے اندر اچھی تبدیلی آئی، حالات کی وجہ سے اگر نمازوں کی پابندی آئی، حالات کی وجہ سے زکوٰۃ کی فکر آئی، حالات کی وجہ سے حج کی فکر آئی، حالات کی وجہ سے شریعت پر چلنے کا جذبہ آیا، سنتوں پر چلنے کا جذبہ آیا، رسوم اور رواج اور جاہلی طور طریقوں کو چھوڑنے کے ارادے آئے، تو سمجھو کہ یہ حالات ہمارے حق میں نتیجے کے اعتبار سے رحمت ہے، ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑے عذاب میں گرنے سے بچانے کے لیے اس چھوٹے عذاب کا مزہ چکھایا ہے، اور اگر خدا نخواستہ حالات کے بعد بھی ہم وہی چلتے رہے، جیسے کوئی بچہ گڑھے کی طرف جا رہا ہے، کھائی میں گرنے والا ہے، اسے آواز دی جا رہی ہے، آواز دینے پر بھی وہ واپس نہیں آتا، اس کے کانوں میں آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو دور سے پتھر پھینکا گیا، چاہے چوٹ لگ جائے مگر پلٹ کے دیکھ لے، واپس آ جائے، تو اس پہ پتھر پھینکے گئے۔ اگر ان پتھروں کے پھینکنے پہ وہ پلٹ کے متوجہ ہو گیا اور کھائی میں جانے سے رک گیا، کھائی کی طرف جانے سے رک گیا، تو سمجھو کہ اس کے سر پہ 2-4 زخم آئے ہوں گے، اس کے بدن پہ چند زخم آئے ہوں گے، اس کا کچھ خون بہا ہوگا، لیکن وہ کھائی میں گرنے سے اور بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اور اگر وہ واپس نہیں لوٹا اور ویسے ہی چلتا رہا اس کے بعد بھی، اور جا کے اس کھائی میں گر گیا، تو پھر اب کوئی توقع نہیں ہے، اب تو موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس ایسے ہی اگر ان حالات سے ہم اللہ کی طرف لوٹ کے آئے تو یہ حالات ہمارے لیے رحمت ہیں، اللہ نے ہمیں بڑے نقصان اور عذاب سے بچا لیا۔
لیکن خدا نخواستہ اس کے باوجود ہم اپنی وہی چال چلتے رہے، ہماری چال میں فرق نہیں آیا، ہم نے پتھر لگا ہم نے اسے جھٹک دیا، دھکا لگا ہم نے اسے جھٹک دیا، اور ہم چلتے رہے کہ ہم جس رخ پہ ہے صحیح ہے، ہم چلتے رہے. پھر چلتے رہیں گے تو پھر جہنم کے عذاب کا شکار ہوں گے، آخرت کے عذاب کا شکار ہوں گے. اسی لیے علماء نے، بزرگوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے کہ جن پریشانیوں اور مصیبتوں سے انسان کو اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو جائے وہ اس کے لیے رحمت ہے، اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں کے بعد بھی انسان اللہ کی طرف رجوع نہ ہو تو وہ اس کے حق میں عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے اس کے حق میں. تو اب ہم ان حالات کو اپنے لیے رحمت کا سامان بھی بنا سکتے ہیں اگر توجہ اختیار کریں، توبہ کریں، اور اگر وہی غفلت میں رہے تو یہ حالات ہمارے لیے اللہ نہ کرے عذاب بن جائیں گے ہمارے. تو اس لیے ہم سب اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور صرف تذکروں تبصروں میں نہ رہیں بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے اطراف میں تبدیلی لائیں. نمازوں کی پابندی، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکریں، فرائض کا اہتمام، شریعت پر عمل کرنے کا اہتمام، ہم ان چیزوں کو اپنے اندر لائیں، اور تدبیریں جو کرنے کی ہیں وہ بھی ضرور کرنا ہے. اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، ایک قانون بنا ہے جس کے خلاف احتجاج چل رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس قانون کو ہم دستور کے خلاف سمجھتے ہیں. اور وہ قانون، اگر کوئی قانون کسی اور ملک سے آنے والے کسی بھائی کو جو کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر اس کو پناہ دیتا ہے اور ایک مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ مذہب کی بنیاد پر ہو یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے. خیر پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ان لوگوں کی تائید نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے ملک سے غیر قانونی طور پر آ گئے ہیں. اگر کوئی کسی پڑوسی ملک سے غیر قانونی طور پر اس ملک میں آیا ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں. قانون کو اپنے اعتبار سے کام کرنا ضروری ہے، کام کرنا چاہیے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال ان کروڑوں لوگوں کا ہے جو کسی پڑوسی ملک سے نہیں آئے ہیں، جن ملکوں کے نام اس قانون میں لیے گئے ہیں ان ملکوں سے نہیں آئے ہیں، بلکہ صدیوں سے ان کی پیڑھیاں اس ملک میں آباد ہیں، یہیں پر مر گئی ہیں، گڑ گئی ہیں، دفن ہو گئی ہیں، جل گئی ہیں، راکھ ہو کر کے دفن ہو گئی ہیں. ایک دو نہیں، ان کی پیڑھیوں کی پیڑھیاں ہیں، اور ایک دو سال سے، ایک دو دہائیوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے اس ملک کے اندر ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان کے پاس کاغذات مناسب نہیں ہیں. تو ہماری حکومت آج تک کوئی واضح بات نہیں کر رہی ہے کہ ان کا کیا ہوگا. ان کو شہریت دی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ جن کی پیڑھیاں نسلیں اس ملک میں گزر گئی ہیں آپ ان سے شہریت چھین کر آپ ان کو شہریت کی بھیک دے رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. انہی شہریوں کے ووٹ پر آپ حکومت پر آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو شہریت دے رہے ہیں، بھیک دے رہے ہیں. ارے بھائی، جن کی اور جن ملکوں کے آپ نام لے رہے ہیں ان میں سے کسی ملک سے نہیں آیا وہ آدمی. تلنگانہ میں رہنے والا، کرناٹک میں رہنے والا، مہاراشٹرا میں رہنے والا، کیرلا میں رہنے والا، ہندو ہو، مسلمان ہو، پسماندہ ذات کے، پچھڑے ہوئے طبقات کے، بے پڑھے لکھے، سڑکوں پہ زندگی گزارنے والے غریب کمزور لوگ جن کے پاس ڈاکومنٹس اور کاغذات نہیں ہیں لیکن وہ اس ملک کے شہری ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے وہ جاہل ان پڑھ ہوں، وہ اس ملک کے شہری ہیں، اور شہری ہونے کی حیثیت سے ان کو عزت ملنا چاہیے. اگر قانون کوئی ایسا احکام کرتا ہے کہ صاحب ان سے شہریت چھین لی جاتی ہے اور کچھ وقت کے لیے صحیح ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ شہری نہیں ہیں، تو اس سے بڑھ کے بے عزتی اور اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ ان کو اگر دیں گے بھی تو گویا آپ بھیک دے رہے ہیں ان کو کہ جن کی نسلیں اس ملک کے اندر زندگی گزار چکی ہیں اور جن پڑوسی ملکوں کی طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، نہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے اس ملک میں قدم رکھا اور نہ ان کے پرکھوں نے کبھی قدم رکھا ہوگا. ان کے باپ دادا پردادا سگڑ دادا پتہ نہیں کتنی نسلیں ایسی گزر گئی ہوں گی کہ جو یہیں پر رہی ہیں اور کبھی اس ملک میں انہوں نے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا وقت نہیں گزارا، اور آپ ان کے اوپر ایک ایسا دھبا اور داغ لگا رہے ہیں کہ آپ ان سے شہریت چھین کر
آپ ان کو اگر دیں گے تو نئے سرے سے دیں گے اور بھیک دیں گے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس ملک کے انسانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے اور سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کوششیں وقت کا تقاضا ہیں اور اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو قانون کے خلاف ہو۔ کسی کے املاک کو، جان کو، مال کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، پولیس والوں پہ کوئی حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سی جگہوں پہ ایسا ہو بھی نہیں رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس زمانے میں۔ تو بہرحال ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں کوششیں محنتیں کرنا ہے، ان کوششوں محنتوں میں ہمیں حصہ لینا ہے۔ ایک بات جو اس وقت بہت خاص طور پر توجہ دلانے کی ہے اور جس کی سب ذمہ داروں کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے کہ ایک فون نمبر جاری کیا گیا ہے کہ جس پر مس کال دینے سے اس قانون کی حمایت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو حمایت کرنے والے ہیں ان کو حق ہے کہ وہ مس کال دے کر حمایت کریں، لیکن جو ناواقف لوگ ہیں ان کو جھوٹ اور دھوکے سے ان سے مس کال دلوایا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں ہو رہا ہے ایسا، کالجوں میں ہو رہا ہے ایسا، بستیوں میں ہو رہا ہے ایسا، ان کو بات کر کے ان سے مس کال دلوا رہے ہیں، اور اس طرح سے جھوٹ اور دھوکے کے ذریعے سے وہ اپنی تائید کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے شہر میں بھی اور جگہوں پر بھی پرائیویٹ قسم کے لوگ جو کسی سرکاری محکمے کے نہیں ہیں، گیس کے کنیکشن کے نام پر، راشن کے نام پر اس قسم کی چیزوں کو عنوان بنا کر گھر گھر سروے کر رہے ہیں، عورتوں سے ڈاکومنٹ حاصل کر رہے ہیں، آدھار وغیرہ لے رہے ہیں، اس کو فوٹو لے رہے ہیں، فون میں اس کا ریکارڈ جمع کر رہے ہیں، بعض لوگ کاغذوں پہ دستخط کر رہے ہیں، آ کے بول رہے ہیں کہ بھئی یہ قانون سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اس پہ دستخط کر دو۔ تو بہت سے ناواقف لوگ یا دبے ہوئے لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ہم کو چوکس چوکنا رہنا ہے اپنی بستیوں میں، اطراف و اکناف میں، اور ہم لوگوں کو باخبر کریں کہ اس طرح کسی کو ڈاکومنٹ نہ دیں، اور کوئی آدمی آئے تو ذمہ داروں سے فوری ربط پیدا کریں۔ اگر کوئی غلط آدمی آتا ہے اور سرکاری آدمی نہیں ہے تو فوری پولیس سے بھی رابطہ کیا جائے اور ہمارے لیڈروں سے بھی رابطہ کیا جائے اور ان کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ بہرحال ہم چوکس رہیں، چوکنا رہیں، اور جو کرنے کے کام ہیں یوں کاغذات کی بنیاد پر شہریت، یہ تو اس ملک کے شہریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ باقی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے کاغذات رکھیں، اس وجہ سے جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں ان کو اپنے کاغذات کی فکر کرنا ہے، اور جو لوگ اپنے اطراف میں ایسے ہیں جو بے پڑھے لکھے ہیں، کمزور ہیں، ہم ان کی جس طرح سے مدد کر سکتے ہوں ہم اپنی معلومات کے ذریعے سے، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کریں اور آپ ان کے ان کاموں کے اندر ان کا ساتھ دیں۔ آپ یہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت اور بہت بڑا کام ہے جو ہمیں اپنے اطراف و اکناف کے اندر کرنا ہے۔ اور پھر اخیر میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھو اس ساری صورتحال میں جو ایک فضا بن رہی ہے وہ خوف کی، ڈر کی، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم کو اللہ نے زندگی دی ہے ہمیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ جو موت کا وقت مقرر ہے اس سے نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ اس لیے جو زندگی ہے وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ گزارو۔ واٹس ایپ پر ایسی چیزیں بہت شیئر کی جا رہی ہیں جو ہمت حوصلے کو توڑنے والی ہیں، اور اس میں جھوٹ بھی ہے، غلط بھی ہے۔ جیسے ایک ویڈیو ہے جس کے اندر پولیس والے عورتوں کو مار رہے ہیں، برقع پوش عورتوں کو۔ وہ ایک پڑوسی ملک کی ان عورتوں کا معاملہ ہے جو کسی غلط کام میں ملوث تھیں، تو اس غلط کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس پڑوسی ملک کے پولیس والے مار رہے ہیں، اور اس کو یہاں ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے اس ملک میں مارا جا رہا ہے۔ ایسے ہی یہاں احتجاج ہوا، اس میں گرفتاریاں دی گئیں، تو جو گرفتار ہو رہے ہیں وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں گرفتار ہوتے وقت، اور ان کو گاڑیوں میں بھرا جا رہا ہے تو کسی نے اس کے اوپر لگا دیا کہ پکڑ پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اور لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ہماری ہمت، ہمارا حوصلہ پست ہو۔ ہمت اور حوصلہ بالکل پست نہ کریں، مضبوط رہیں، اللہ پہ یقین رکھیں۔ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے جئیں گے، اور جب موت کا وقت اللہ نے مقدر رکھا ہے مریں گے۔ اس وجہ سے موت کے وقت سے پہلے گھٹ گھٹ کے مرنے کی، ڈر ڈر کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمت و حوصلے کے ساتھ رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور ملت کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔